السلام علیکم باہوں میں تھام لیں عائشہ ذوالفقار قسط نمبر 12 امی اس شام وہ رخسانہ کے کمرے میں چلا آیا۔ نائمہ بھی وہیں پر ہی تھی۔ چچی کو بلا کر لا، اس نے نائمہ سے کہا۔ وہ فوراً اوپر جا کر انہیں بلا لائی۔ رفیق صاحب گھر سے باہر تھے۔ نائمہ، اویس کی شادی سے ایک دن پہلے صرف رم اللہ نے مشین لگائی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نائمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شام میں لگائی تھی اور اوپر ڈال آئی تھی کپڑے، سردی کی وجہ سے، نائمہ نے کہا۔ اور اتار کر کب لائی؟ اس نے پوچھا۔ اویس بھائی کی شادی والے دن صبح کے وقت، نائمہ نے کہا۔ اس کے بعد کوئی چھت پر گیا تھا؟ نہیں۔ امی، آپ کو اس رات حمزہ نے کیا کہا؟ میں تیرے دادا جی کو کھانا کھلا رہی تھی جب سو پر پارا لیے میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہتا میں نے اوپر سونا تھا، کمرے میں دم گھٹتا ہے، لیکن اوپر میری چارپائی کپڑوں سے بھری پڑی ہے جس نے دھوئے ہیں، اسے کہیں اتار کر لائے۔ رخسانہ نے کہا۔ تو آپ اسے کہہ دیتی، زبیر نے نائمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس مرن جوگی کو ہی کہا تھا میں نے، اس نے فٹ انکار کر دیا کہ میں تو سونے لگی ہوں۔ زرینہ بھی اوپر بچوں کے پاس چلی گئی۔ بتا، میں کیسے اتنی سیڑھیاں چڑھتی؟ رخسانہ نے کہا۔ آپ کو کہہ کر کہاں گیا تھا وہ؟ باہر نکل گیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا اسے باہر جاتے؟ نہیں، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ زبیر، وہ میرے سامنے اوپر گیا تھا، پھر بھگتا جھگتا نیچے اترا کہ چارپائی کپڑوں سے بھری پڑی ہے۔ کس کے کپڑے ہیں؟ میں نے کہا رم اللہ نے دھوئے تھے، پھر میرے سامنے ہی نیچے اتر گیا۔ دوبارہ اوپر جاتا تو نہیں دیکھا میں نے، یاسمین نے کہا۔ وہ کتا باہر گیا ہی نہیں تھا۔ آپ دونوں عورتوں کو دھوکہ دینا کون سا مشکل تھا اس کے لیے؟ وہ اوپر ہی تھا، اسی نے بلایا تھا رم اللہ کو اوپر۔ امی، وہ زیادتی کرنے لگا تھا اس کے ساتھ۔ زبیر چیخ پڑا۔ رخسانہ حق دک رہ گئی۔ یاسمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ زبیر، بنا کسی ثبوت کے تو میرے بیٹے پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ بولی۔ ثبوت؟ میری بیوی کے جسم کی کوئی ایک ہڈی نہیں سلامت بچی۔ میرا 2 ماہ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں ثبوت؟ وہ دھاڑا۔ امی، غلطی دراصل ساری میری ہی ہے۔ جس دن اس کتے نے پہلی بار ان دونوں کے ساتھ مل کر اس پر الزام لگایا تھا، مجھے اسی دن رم اللہ کو لے کر الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا شاید ٹھیک ہو جائے، وقتی ابال تھا، شاید تھم جائے، شاید چچی اسے سمجھا لیں، لیکن آپ دونوں نے صرف اس کے کیے پر پردہ ڈالا، اور میں، لعنت میرے اوپر کہ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے اس رات اسے اوپر اکیلا بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کاش رات میں اس کے ساتھ ہوتا، وہ بغیرت اس وقت قبر میں اتر چکا ہوتا۔ زبیر نے کہا۔ یاسمین خاموش رہ گئی۔ اگر وہ سچا ہے تو کہاں ہے اس وقت؟ گھر پر کیوں نہیں آتا؟ کیوں منہ چھپائے پھرتا ہے؟ کیوں کسی سے نظریں نہیں ملا رہا؟ راتوں کو چوروں کی طرح گیٹ پھلانگ کر کیوں آتا ہے؟ وہ اگر سچا ہے تو اس رات ہسپتال کیوں نہیں آیا؟ اگلے دن کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک بار بھی ہسپتال نہیں آیا کیونکہ اس کے دن میں چور تھا۔ زبیر کہتا چلا گیا۔ کسی ثبوت کی، کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے چچی۔ وہ کتا خود اپنے منہ سے قبولہ ہے کہ اس رات وہ چھت پر تھا، زبیر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ یاسمین بس رخسانہ کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس دن بھی شرمینہ اور زرینہ میں دھواں دھار جھگڑا ہوا۔ زرینہ کہیں اوپر تھی، اوپر سے نیچے اتری تھی۔ نائمہ سو رہی تھی اور رخسانہ باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ شرمین کے کمرے کا دروازہ بجائے بغیر ہی اندر گھس گئی۔ وہ سیل کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ زرینہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سیل کان سے ہٹائے بغیر بولی۔ کیوں، تو اس گھر میں نہیں رہتی؟ زرینہ پنگا لینے کو تیار تھی۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس نہ کر اور میرے کمرے سے دفع ہو جا۔ شرمین کو غصہ آ گیا۔ پہلے تو یہ بتا کہ کس یار سے بات کر رہی ہے۔ زرینہ نے ہاتھ نچایا۔ جس مرضی یار سے بات کروں، تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ شرمین ایک دم بستر سے اتر آئی تھی۔ نائمہ بیچاری ان دونوں کی آواز سن کر اٹھ کر دوڑی آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچنے کے در پہ تھی۔ بڑی ہی مشکلوں سے صلح صفائی ہوئی۔ شام کو آتے ہی اویس کی پیشی ہو گئی۔ شرمین کا رو رو کر برا حال تھا۔ باہر نکلا تو بہن شروع ہو گئی۔ امی، جب تک یہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند نہیں کرے گی، تب تک یہاں کسی نے بھی نہیں ٹکنا۔ مجھ سے آج لکھوا لو سارے۔ اویس پھٹ پڑا۔ زرینہ حق دک رہ گئی۔ میں نے کون سی دخل اندازی کی ہے؟ وہ تڑخی۔ پہلے دن سے تو اس سے پنگے بازی کر رہی ہے۔ وہ اپنا ناشتہ بنائے نہ بنائے، کمرہ صاف کرے نہ کرے، میں اسے کام والی رکھ کے دوں نہ دوں، وہ جیسا مرضی پانی پیے، میں جیسے مرضی اس کے خرچے اٹھاؤں، وہ جیسا مرضی پہنے، جب مرضی اٹھے، جب مرضی سوئے،
میں گیزر چلاؤں یا نہ چلاؤں، وہ جب مرضی اٹھ کر نہائے، میں اس کے لیے جو مرضی لے کر آؤں، وہ جس سے دل چاہے فون پر بات کرے، میں اسے جہاں مرضی لے کر جاؤں، یا آخر ہوتی کون ہے سوال کرنے والی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ مجھے یہ بتا کہ آج تک میں نے یا اس نے تیرے معاملات میں کتنی دخل اندازی کی ہے؟ اویس اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ زرینہ بول نہ سکی۔ اپنے کام سے کام رکھا کر، بس اتنی مہربانی کر دے ہم پہ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ امی، تجھے کہا تھا نا میں نے کہ اس کی شادی شمس سے نہ کر، اسے اس گھر میں نہ رکھ، لیکن تو نے میری ایک نہیں سنی۔ ساری عمر کے لیے یہ ہم پر مسلط ہو گئی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ واہ، مجھے تو آج پتا چلا کہ میں عذاب ہوں۔ زرینہ رو پڑی۔ تم سب مل کر نا مجھے ایک دفعہ بہا دے دو، جان سکھی کرو اپنی۔ وہ بین کرنا شروع ہو گئی تھی۔ امی، وہ اتنی بری نہیں ہے، میری بیوی ہے تو مجھے پتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اسے اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ اپنی زبان بند رکھا کرے۔ اویس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امی، شمس آئے تو اسے کہہ کہ مجھے الگ گھر لے کے دے۔ مجھے نہیں رہنا اس محل میں جہاں تیرے بیٹوں کی بیویاں رہتی ہوں، اور میں انہیں ٹکنے نہیں دیتی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ چل بس کر، رخسانہ نے کہا۔ کیوں بس کروں؟ ہمیشہ میں ہی کیوں بس کروں؟ مجھے یہ بتا کہ میرا گناہ کیا ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ تجھے بھی پتا ہی ہے، رخسانہ نے کہا۔ تو پھر اس وقت گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا میرا؟ مار کیوں نہیں دیا مجھے؟ امی، آج کسی ایک بندے کی نظر میں بھی میری کوئی عزت، کوئی رمق ہے میرے لیے؟ ایک بھوتی کوڑی کی عزت نہیں ہے میری اس گھر میں۔ جس وقت جس کا دل چاہے دو کوڑی کا کر دیتا ہے۔ شوہر دن رات اباش کہتا ہے، آوارہ کہتا ہے۔ باپ نے کبھی گالی کے بغیر بات نہیں کی۔ چچا اور چچی کے آگے تو اپنا آپ یوں لگتا ہے جیسے بیچ رکھا ہو۔ وہ کہتی چلی گئی۔ امی، میں کتنی بار کہوں کہ غلطی ہو گئی تھی، کتنی بار کہوں کہ معاف کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رخسانہ اسے چپ ہی نہیں کروا سکی تھی۔ وہ دفتر سے سیدھا رم اللہ کی طرف ہی آ گیا تھا۔ شمیم نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ انٹی، میں بس رم اللہ سے مل کر واپس چلا جاؤں گا۔ وہ بولا۔ کیوں بیٹا، آج رکے گا نہیں؟ شمیم نے پوچھا۔ پہلے تو وہ دفتر سے گھر جا کر وہاں سے کھانا کھا کر رم اللہ کی طرف آتا تھا اور رات اس کے پاس ہی رکتا تھا۔ پوری رات وہی اس کے پاس ہوتا تھا۔ نہیں آنٹی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ بولا اور اندر آ گیا۔ وہ کروٹ لیے بستر پر لیٹی تھی۔ شمیم اور نائلہ نے آج اسے نہلایا تھا۔ لمبے بال سرہانے پر سے نیچے کو لٹک رہے تھے۔ وہ ابھی تک گیلے تھے۔ زبیر دھیرے سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ رم اللہ یکلک سیدھی ہوئی تو اس کی کراہ نکل گئی۔ آرام سے، زبیر نے کہا اور ٹھٹک گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ تڑپ اٹھا۔ زبیر، مجھے وہ 2 ماہ کا وجود بھلا ہی نہیں بھولتا۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ زبیر خاموش سا بیٹھا رہ گیا۔ میری ساری جسمانی تکلیف ایک طرف اور اسے کھو دینے کا دکھ ایک طرف۔ وہ دکھ پھر بھی بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے زبیر، رم اللہ نے کہا۔ ایسے نہیں روتے، صبر کرتے ہیں، اللہ ہماری دوبارہ سن لے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا سنو، میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ابھی اسی سلسلے میں جانا ہے۔ فی الحال کرائے پر لے لیتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے خرید لوں گا، ٹھیک ہے؟ زبیر نے کہا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ شہر میں، زبیر نے کہا۔ زبیر، میں ٹھیک ہو جاؤں تو کوئی پرائیویٹ جاب کر لوں گی۔ ظاہر ہے شہر میں رہیں گے تو خرچے بھی تو زیادہ ہو جائیں گے، رم اللہ نے کہا۔ وہ سراسر تمہاری اپنی مرضی ہوگی، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں، زبیر نے کہا۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر یہاں سے اپنے ہی گھر چلیں گے، زبیر نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب نفوس رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ شرمین جی کی شادی کو 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ آج بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے انکاری تھی۔ پتر، رم اللہ کو کب لے کر آنا ہے؟ پلستر تو خیر سے اتر گیا ہے اب اس کا، رخسانہ نے پوچھا۔ میں نے اسے واپس یہاں لے کر نہیں آنا، زبیر کے کہتے ہی یکدم سبھی نے اس کی طرف دیکھا۔ شفیق بھی آیا ہوا تھا۔ حمزہ حسب معمول غائب تھا۔ کی مطلب؟ رفیق نے پوچھا۔ میں نے شہر میں کرائے پر مکان لے لیا ہے، کچھ دنوں میں اس کا سامان وہاں شفٹ کروا کر اسے وہیں دے کر جاؤں گا، زبیر نے کہا۔ ہن تو کوئی نواں کٹا کھولنا ہے، رفیق نے کہا۔ زبیر جواب دیے بنا چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ زبیر، اس گھر میں کیا ہے؟ رفیق نے پوچھا۔ واقعی ابو آپ کو نہیں پتا؟ وہ تڑک کر بولا۔ رخسانہ چپ سی رہ گئی۔ چچا،
آپ کو تو پتا ہوگا نا، آخر کو آپ کا تو خون ہے وہ، آپ کو تو بتایا ہی ہوگا چچی نے۔ وہ شفیق کی طرف مڑا، وہ واقعی انجان تھا۔ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا؟ زبیر نے پوچھا۔ سب اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لیں سب لوگ، وہ میری بیوی ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ میں آج آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بس ایک عام سا سادہ سا انسان ہوں۔ کل کلا کو اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ کھا کر میں نے اسے غلط سمجھ لیا تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ کھانا ختم کرتے ہوئے بولا تھا۔ کون دے گا تجھے دھوکہ؟ شفیق صاحب نے پوچھا۔ وہی جو اب تک 2 بار دے چکا ہے، وہ بولا۔ شفیق دنگ رہ گیا۔ وہ اس رات چھت پر سے ڈر کر ہی نیچے کو بھاگی تھی، لیکن کس سے؟ اسی سے جس سے ڈر کر میں اسے اس گھر میں نہیں لانا چاہتا۔ وہ بولا، میں ایک بار اپنا بچہ کھو چکا ہوں، اپنی بیوی کھوتے کھوتے بچا ہوں، دوبارہ یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ انتہائی مضبوط لہجے میں بولا۔ کون تھا اس رات چھت پہ؟ رفیق نے پوچھا۔ رخسانہ کون تھا؟ وہ دھاڑے۔ حمزہ۔ رخسانہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ شفیق صاحب دم بخور رہ گیا۔ حمزہ نے دھوکے سے بلایا تھا اسے اوپر۔ رخسانہ کی آواز ہی دب گئی۔ تبھی حمزہ بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے کے آگے سے گزرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شفیق آیا ہوا ہے۔ رفیق نے اسے آواز دے دی۔ وہ ایک دم ساکت ہوا تھا۔ ادھر آ جا، خبیث آدمی، وہ بولے۔ حمزہ بیگ کندھے سے اتارتے ہوئے اندر آ گیا۔ کسی سے نظریں نہیں ملا پایا۔ حمزہ، میرے سوال کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ اس رات چھت پر تو تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ حمزہ بول نہ سکا، سر جھکا کر کھڑا رہ گیا۔ کتے تیرے سے پوچھا ہے میں نے۔ انہوں نے پیر میں سے جوتا نکال لیا۔ زبیر چپ چاپ کھڑا تھا۔ بول، تو تھا چھت پہ؟ رفیق صاحب اس کے سامنے آ گئے۔ حمزہ کا سر دھیرے سے اس بات میں ہل گیا اور رفیق کا جوتا اس کا گال رنگ گیا۔ شفیق اور یاسمین دم بخو کھڑے رہ گئے۔ سالہ کتا کسی زمانے دا، رفیق صاحب نے پے در پے اس کے چہرے پر جوتوں کی بارش کی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ وہ مارتے چلے گئے، پھر ہاتھ میں دادا جی کی لاٹھی آ گئی۔ چودھری بس کر، رخسانہ کھڑی ہوئی تھی۔ چپ ہو جا، اسے دراصل ایسی پھینچی بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی۔ ان کا جلال کم نہیں ہو رہا تھا۔ حمزہ بس مار کھاتا چلا گیا۔ کہاں نیل پڑا، کہاں زخم آیا، کہاں سے خون نکلا، کوئی پتہ نہیں۔ رخسانہ بمشکل سے رفیق کے چنگل سے چھڑوا کر اوپر لے گئی۔ اس کی زندگی واقعی کسی راجکماری سے کم نہیں تھی۔ صبح دیر تلک پڑی سوئی رہتی، اویس چپ چاپ اٹھ کر نہاتا اور ناشتہ کر کے فیکٹری چلا جاتا۔ سالن نائمہ گرم کر دیتی اور روٹی رخسانہ بنا دیتی۔ وہ مست میں نیند پوری کر کے اٹھتی اور دہی پر ہاتھ صاف کرتی، پھر ایک اسپیشل قسم کا چائے کا کپ بناتی اور گھی میں تر بتر پراٹھا، 7 آملیٹ، ڈھیروں برتن گندے کر کے سنک میں ڈال دیتی۔ ناشتہ کرتے کرتے کام والی لڑکی آ جاتی، وہ اس کے برتن دھوتی، کمرہ صاف کرتی، واش روم دھوتی، اور راجکماری صاحبہ اتنی دیر میں وان لے کر تیار شیار ہو کر باہر جا کر بیٹھتی۔ 2 باتیں اس سے، 2 اس سے۔ اویس 2 بجے فیکٹری سے واپس آتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ شام میں اپنا اور اویس کا کھانا لے کر کمرے میں گھس جاتا اور گندے برتن سنک میں ہوتے۔ ہفتے بعد کپڑے بھی وہ لڑکی ہی دھو دیتی، استری بھی اسے سے کرواتی۔ خود سارا دن وہ ہوتی اور اس کا موبائل۔ تھک جاتی تو ٹی وی دیکھ لیتی، نہیں تو سو لیتی۔ شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور اس اللہ کی بندی نے بمشکل 4-5 دفعہ ہی اویس کا داؤ چلنے دیا تھا۔ ہمہ وقت اسے اپنی فکر پڑی رہتی تھی، میں موٹی نہ ہو جاؤں، کالی نہ ہو جاؤں، اب میں یہاں سے پھیل گئی ہوں، اب سکن کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ 4 ماہ میں وہ کوئی 14 دفعہ میکے ہو کر آئی تھی، لیکن بس صبح جاتی اور شام کو واپس آ جاتی تھی۔ بقول اس کے پیچھے سے کوئی نیا کھڑا ہو جائے، پتہ تھوڑی ہے۔ یہ اویس کا ہی جگرا تھا جو اسے اتنی خوبصورتی سے جھیل رہا تھا۔ اس دن بھی کام والی لڑکی اس کا کمرہ صاف کرنے لگی تو محترمہ اٹھ کر باہر نکل آئی، کرسی کھینچی، اچھی طرح جھاڑی، پھر اس پر کپڑا رکھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ اور یاسمین سبزی بنا رہی تھیں، ساتھ ساتھ الینا کی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ خیر سے شرمین نے کب ہمیں خوشخبری سنانی ہے؟ یاسمین نے پوچھ لیا۔ کون سی خوشخبری آنٹی؟ اسے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ مما بننے والی، رخسانہ نے ہنس کر کہا۔ توبہ کریں آنٹی،
ابھی میری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، میں کوئی پاگل ہوں جو ابھی سے یہ پھندا گلے میں ڈال لوں؟ وہ اچھل پڑی۔ یہ پھندا نہیں ہوتا پتر، یہ تو عورت کا اعزاز ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے اس کا۔ رخسانہ نے کہا، آنٹی جی ابھی تو میں نے انجوائے کرنا ہے تھوڑا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر شادی اور اگلے ہی مہینے بچہ ہونے والا ہو گیا؟ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ کیا رہ جاتا ہے پھر؟ وہ بولی، چل اب تو خیر سے 4 مہینے ہو چلے ہیں تیری شادی کو۔ یاسمین نے کہا، کم از کم 4 سال تو گزرنے دیں۔ وہ ہنسی۔ رخسانہ کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ شرمین کوئی عقل کو ہاتھ مار پتر، اللہ نہ کرے کہ کل کل کو کوئی مسئلہ بن جائے پھر۔ وہ بولی، مسئلہ جلدی بچہ پیدا کرنے سے بنتا ہے آنٹی، دھڑ دھڑ ایک کے بعد ایک بچہ، انہیں پالنے میں ہی مت ماری جاتی ہے، بندے کی اپنی کیا زندگی رہ جاتی ہے۔ ابھی مجھ سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرے اور نہ ہی کوئی امید رکھے۔ ابھی تو میں نے اور اویس نے ہنی مون پر جانا ہے، رم اللہ کی وجہ سے اتنا لیٹ ہو گیا ہے، پھر ہم نے 2 سال انجوائے کرنا ہے، پھر کہیں جا کر سوچوں گی بچوں کا، ساری عمر پڑی ہے ابھی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ آپ کو اگر زیادہ جلدی ہے تو رم اللہ آ رہی ہے نا، اس کے سر ہو جائے، وہ ڈال دے گی آپ کی گود میں پوتیوں کا ڈھیر۔ ہنستے ہوئے وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اویس نے آج پھر اسے قابو کر لیا تھا۔ قسم سے شرمین مجھے کشتی لڑنی پڑتی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اسے زیر کرتے ہوئے بولا، اویس یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ کو پھر سے جن چڑھ گیا ہے، آئے روز یہی تماشا۔ وہ بپھری پڑی تھی۔ شرمین یار تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، میں تو صبح شام بھی تمہارے قریب آؤں تو کوئی دفعہ نہ لگے۔ وہ بولا، میرا تیا پانچا کر دیں گے آپ؟ وہ چیخی، یار یہ کیا خناس بھر رکھا ہے تم نے دماغ میں؟ سارا دن انٹرنیٹ پر بس اسی قسم کی بکواس دیکھتی اور سنتی رہتی ہو، ہے نا؟ اویس نے اس کی کلائیاں جکڑی تھی۔ یہ خناس نہیں ہے، اویئرنیس ہے۔ وہ بولی، بھاڑ میں گئی ایسی اویئرنیس۔ اویس اس پر جھکتے ہوئے بولا، اویس اب میں نے پورا مہینہ آپ کو پاس آنے نہیں دیا تو کہنا، دیکھنا ترسیں گے اب آپ۔ وہ چپ نہ ہوئی۔ زبان بند ہو جائے بس۔ اویس اس پر حاوی ہوا تھا۔ رات 12 بجے تک اویس نے اسے سونے نہ دیا۔ وہ بیچاری رونے والی ہو گئی۔ شکل دیکھو اپنی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ شرمین نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح اسے دیکھا۔ جاؤ اب ایسا کرو، تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھا کرو اور گیزر کا بٹن بھی آن کر آنا۔ وہ کمبل میں گھستے ہوئے بولا، شرم تو نہیں آتی؟ وہ بولی، نہیں جانا تو نہ جاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہا لینا۔ اویس نے اسے ایک آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ شرمین نے رکھ کر اسے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے کمبل میں گھس گیا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر ناچار باہر نکل آئی۔ موسم انتہائی خنک ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ یاسمین کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر رک گئی، پھر کچھ سوچ کر دروازے سے کان لگا لیا۔ چٹاک کی آواز سن کر اس کے منہ پر شفیق کا تھپڑ پڑا تھا۔ یاسمین حقدق سی رہ گئی۔ آج تک اس نے کبھی اپنے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، خاص طور پر حمزہ پر۔ وہ خود بھی سن کھڑا رہ گیا۔ رفیق نے اس کا سارا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، جگہ جگہ زخم، نیل، نشان۔ اب کیا کہوں میں تجھے حمزہ، ریپسٹ یا قاتل؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ اب میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ حمزہ تڑپ اٹھا۔ کرنے کی کوشش تو پوری کی نا، شفیق نے کہا، اور وہ بھی 2 بار۔ حمزہ تجھے ذرا سے بھی شرم نہیں آئی کہ وہ زبیر کے نکاح میں ہے؟ شفیق کو انتہائی صدمہ تھا۔ اگر تو نے اس سے شادی ہی کروانی تھی تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس دن اویس نے پہلی بار انکار کیا تھا اسی دن اپنی ماں سے یا مجھ سے کہہ دیتا، ہم پہلے سے ہی معاملہ سیٹ کر لیتے۔ زبیر بیچ میں آتا ہی نہ۔ شفیق کہتا چلا گیا، میں نے کہا تو تھا آپ سے۔ وہ منمنایا، کب؟ میرج ہال میں جب زبیر کا نکاح ہونے والا تھا تب؟ شفیق اس پر برس پڑا۔ حمزہ ادھر دیکھ میری طرف، شفیق نے کہا۔ حمزہ نے بمشکل اس کی طرف دیکھا۔ زبیر نے شہر میں کرائے کا مکان لیا ہے، وہ اسے یہاں لے کر نہیں آئے گا اب، شفیق نے کہا، کیونکہ یہاں اس کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کس سے؟ تیرے سے حمزہ؟ شفیق کے لہجے میں افسوس کھو گیا۔ یعنی حمزہ شفیق اب ایک ہوس کا مارا شیطان بن چکا ہے۔ اس کے ہوتے اس گھر میں رم اللہ زبیر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شرم سے ڈوب مر کیوں نہیں جاتا حمزہ؟ وہ اسے بھگو کر لگا رہا تھا۔ حمزہ پتر، آخر ایک لڑکی ہی تو ہے وہ، چل مان لیا تجھے اچھی لگ گئی تھی، لیکن اب کیا اتنا ہی مشکل ہے اسے بھلانا؟ کیا اتنا ہی مشکل ہے اسے زبیر کی بیوی کے روپ میں قبول کر لینا؟ یاسمین نے کہا۔ حمزہ کا سر جھکا ہوا تھا، آنسو قطرہ قطرہ ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے۔ محبت کو رسوا نہیں کرتے حمزہ،
اسے معتبر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، سرعام اس کا تماشا نہیں بنایا کرتے۔ میں اس لڑکے کو قطعاً یہ گھر چھوڑنے کا نہیں دوں گا۔ تجھ جیسے بے شرم انسان کی وجہ سے آخر وہ اپنا گھر کیوں چھوڑے؟ میں تیرا ویزا لگوا رہا ہوں، تو یہ گھر ہی نہیں یہ ملک ہی چھوڑ دے گا۔ شفیق نے کہا۔ ابو! وہ تڑپ گیا۔ یاسمین بھی دم بخو شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جلاوطنی ہی تیری سزا ہے حمزہ، باقی کی زندگی اپنوں سے دور رہ کر گزار دے۔ شفیق انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ ابو مجھے معاف۔ شفیق نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان سے مانگ معافی، جن کا مجرم ہے تو، جن کی زندگی میں طوفان لے کر آیا ہے تو۔ اس لڑکی سے مانگ معافی جو تیری وجہ سے اپنا بچہ کھو بیٹھی۔ شفیق نے کہا۔ ابو میں ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا لیکن مجھے باہر نہ بھیجے، مجھے نہیں جانا باہر۔ وہ شفیق کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یاسمین کو رشتہ ڈھونڈ اس کے لیے، جلد از جلد، اور شادی کرا اس کی، تاکہ یہ وحشی جانور اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ادھر ادھر منہ نہ مارے۔ شفیق نے کہا۔ یاسمین نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ نادم تھا، انتہائی نادم۔ پرسوں یہ میرے ساتھ لاہور جائے گا۔ جب تو اس کا رشتہ دیکھ چکے تو مجھے بتا دینا۔ بس یہ اب اپنی منگنی پر ہی آئے گا۔ شفیق نے کہا۔ دروازے کے باہر کھڑی شرمین دھیرے سے مسکرائی۔ یہ کہانی تو اسے پتہ ہی نہیں تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسر نے دروازہ کھولا تھا۔ زبیر ہے؟ اس نے یاسر سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ شمیم باہر ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نائلہ بھابھی کے لیے چائے بنا۔ نائلہ بھائی کے لیے چائے بنا۔ انہوں نے آواز دی نائلہ کو۔ نہیں آنٹی، میں بس زبیر سے ملنے آیا تھا، وہ گھر پر مجھے ملا نہیں، ضروری کام تھا اس سے، حمزہ نے کہا۔ زبیر اندر ہے پتر، رم اللہ کے ساتھ، شمیم نے کہا۔ میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پتر، شمیم نے کہا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ دروازہ ہلکا سا بند تھا۔ کئی لمحے وہ دروازے کے باہر کھڑا رہا، سوچتا رہا کیسے فیس کروں گا دونوں کو، کیا کہوں گا دونوں سے، کیسے معافی مانگوں گا۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا، ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپا اٹھی، لیکن ہمت تو کرنا تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ نائلہ، زبیر کی آواز آئی۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ رملہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور زبیر اس کے سامنے بیٹھا اسے شوربے سے روٹی کھلا رہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھتے ہی چونک گئے۔ حمزہ 2 قدم آگے کو آیا، بس ایک نظر رملہ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ زبیر مسلسل اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ رملہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت کے سائے امڑ آئے تھے۔ آئی ایم سوری، یہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ کافی ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ حمزہ دھیرے سے رملہ کے بستر کے قریب ہوا، دوزانوں ہو کر نیچے فرش پر بیٹھا اور دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، وہ رو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کس کس نقصان کے بدلے معاف کروں؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کے لیے؟ یا پھر تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا، اس کے لیے؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی۔ اور کیا تمہاری معافی مانگنے سے میرے کسی بھی نقصان کا ازالہ ہو جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں بہک گیا تھا، بھٹک گیا تھا، وہ سر جھکائے بولا تھا۔ زبیر بالکل خاموش تھا۔ میں آپ کے کسی نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا، اور شاید میں کبھی آپ سے معافی مانگنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ وہ بولا تو آواز بھر آ گئی۔ چاہے تو میرے سر پر 100 جوتے مار لیں، اندھا کر دے مجھے، جو دل کرے سزا سنا دے، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ کیا یہ کافی تھا؟ نہیں، وہ اس لمحے رملہ حسین کے سامنے زندہ درگور بھی ہو جاتا تو وہ کافی نہیں تھا۔ سب سے آسان تو بس ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ لینا تھا، جو وہ مانگ رہا تھا۔ کیا ایسے ہی مل جاتی ہے معافی؟ کیا ایسے ہی دے دینی چاہیے معافی؟ جاؤ یہاں سے، جس دن میری آنکھوں سے وہ سیاہ رات محو ہو گئی، اس دن کر دوں گی تمہیں معاف۔ رملہ نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ حمزہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کی طرف بڑھا اور رکا۔ کاش تو اس رات مجھے سچ میں گولی مار دیتا، وہ دھیرے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اگلے ہی دن شفیق اسے اپنے ساتھ لاہور لے گیا اور یاسمین کو سختی سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی تاکید کر کے گیا۔ وہ خود رملہ کے گھر آیا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پتر، وہ تیرا گھر ہے، تجھے واپس اپنے گھر ہی جانا ہے۔
کوئی ضرورت نہیں ہے کرائے کے مکانوں میں ذلیل ہونے کی، میں اس خبیث کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اس نے رم اللہ سے کہا تھا۔ زبیر کو بھی سمجھایا تھا۔ اصل بات نہ تو شمیم کو پتہ تھی اور نہ ہی یاسر کو، اور شاید یہ بھی خدا کا شکر ہی تھا۔ ایک ہفتے بعد رم اللہ کا پلستر کھل گیا، اب بس صبح اور شام مالش کرنا تھی۔ رخسانہ اور رفیق خود جا کر اسے واپس لے کر آئے تھے۔ وہ مغرب کے بعد دفتر سے واپس آیا۔ ظاہر ہے اتنے دن جو شارٹ لیوز لیتا رہا تھا، اب اتنا کام بھی تو کرنا تھا۔ رخسانہ اور رفیق کو سلام کرتا ہوا وہ اندر آ گیا۔ نائمہ کچن میں کھڑی تھی۔ کھانا گرم کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ رم اللہ نے کھا دیا؟ اس نے جواباً پوچھا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا، زبیر کہہ کر اندر چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ٹخنے پر ٹیوب مل رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ بائک پہ بیٹھ سکتی ہو؟ زبیر نے پوچھا۔ کیوں؟ کہیں جانا ہے؟ رم اللہ نے پوچھا۔ تمہیں ڈنر کروا کر لاتا ہوں، وہ بولا۔ اتنی مہربانی کس خوشی میں؟ رم اللہ نے کہا۔ تمہارے گھر واپس آنے کی خوشی میں، وہ بولا۔ زبیر کچھ دن رک جائے، گھر والے کہیں گے ادھر ذرا سی ٹھیک ہوئی اور ادھر سیر سپاٹے اور ہوٹلنگ شروع ہو گئی، وہ بولی۔ چلو جیسے تم کہو، تمہارا ڈنر ادھار رہا، وہ شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ کھانا لے آؤں؟ رم اللہ نے پوچھا۔ ہاں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ رم اللہ کچن میں آ گئی۔ شرمین اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ رم اللہ نے چپ چاپ سالن گرم کرنے رکھا اور برتن نکالے۔ زبیر تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوگا تمہارے واپس آنے پر، وہ بولی۔ کون سا شوہر بیوی کے گھر واپس آنے پر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا؟ تمہارا؟ رم اللہ نے کہا۔ میں تو کبھی اتنے لمبے عرصے کے لیے گئی ہی نہیں، وہ ہنسی۔ رم اللہ نے سر جھٹک کر سالن نکالا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے ایسی صورتحال میں گزارا کرنا، شرمین نے طنز کیا تھا۔ کیسی صورتحال؟ وہ چونک گئی۔ یہی جب منگیتر کوئی اور رہا ہو، عاشق کوئی اور رہا ہو اور شوہر کوئی اور بن گیا ہو، وہ بولی اور کپ اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ رم اللہ بس سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ فریج سے دودھ نکالتی نائمہ نے سب کچھ سنا تھا۔ وہ ٹرے لے کر کمرے میں آ گئی، بھوک ہی مر گئی تھی۔ زبیر شاور لے کر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ شرمین کو کس نے بتایا؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ وہ چونک کر بولا۔ یہی کہ حمزہ میرا سابقہ عاشق رہا ہے، کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ شرمین نے ایسے کہا؟ زبیر حیران رہ گیا۔ وہ بس ہاتھوں کی پشت سے آنسو رگڑتی چلی گئی۔ زبیر، میری تو ساری زندگی تماشا بنا دیا آپ کے بھائیوں نے، ساری عمر میں اس عورت کے منہ سے اب یہی تانے اور تشنے سنتی رہوں گی، وہ بولی تھی۔